میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کے پاس اگر کسی کی موت آ جائے، کوئی بندہ خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑا ہوا ہو اور رو رہا ہو، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو جائے، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہم سب کے دل میں یہ تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی موت نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے پاس کھڑے تھے اور ایک نوجوان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر آ رہا ہے، نہ اس کے پیر صحیح سلامت ہے، نہ اس کے ہاتھ صحیح سلامت ہے۔ وہ بندہ گھسیٹتا ہوا سفر کر رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سلام کیا، اس سے ملاقات کی، اس کا حال چال پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں بخارا سے آ رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرا کھانا پینے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نوجوان نے کہا کہ جب مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور بھوک کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے لیے نکلا ہوں۔ میرے بھائیوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے گزارش کی کہ آج تم میرے یہاں قیام کر لو، کچھ آرام کر لو، ہمارے ساتھ کھانا پینا کر لو۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ 4 سے 5 منٹ جو میں نے آپ سے بات چیت کر لی، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے کہ اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا، اتنے وقت میں اپنا سفر اور کر لیتا اور اپنے مالک کے قریب پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ حج کا موسم آیا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا خانہ کعبہ کے پاس ایک نوجوان خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے اور یہ عرض کر رہا ہے اپنے پروردگار سے کہ میرے مولا، آج کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے دمبے کی قربانی دی، تیرا یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس اس کے جان کے علاوہ قربان کرنے کے لیے آج کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہوئے ایک چیخ ماری اور فوراً وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی ایسی موت کی تمنا کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے کہ میرے مولا مدینے اور مکے کی حاضری نصیب ہو اور وہیں ہماری موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ایسی موت نصیب فرمائے اور کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ آخری وقت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔